دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ مکمل طریقہ ہے کہ جس پر چل کر دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی اور سرخروئی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن کی کامیابی کو اپنے دین کے ساتھ میں جوڑا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر تمہارا ایمان مکمل رہا اور اگر تم پورے دین پر رہے تو میرا وعدہ ہے کہ زمین میں بھی تمہیں خلافت دوں گا اور آخرت میں دائمی گھر یعنی جنت دوں گا۔ اب یہ وعدہ اللہ رب العزت نے جو کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم سے بھی ایک وعدہ لیا ہے، کیونکہ صرف اللہ کا وعدہ سنا لیا جائے تو انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر جب مسلمانوں کو خلافت دینے کی اللہ رب العزت نے بات کی ہے اور وعدہ کیا ہے تو مسلمانوں کو وہ خلافت کیوں نہیں مل رہی؟ زمین میں عزت اور وقار کیوں نہیں مل رہا؟ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی بڑی تفسیر جو ہے وہ خود قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اگر ایک جگہ کوئی مبہم بات کرتا ہے، شارٹ کٹ میں بات کرتا ہے تو اس کی تفسیر جو ہے دوسری جگہ کھول دیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے سورہ فاتحہ میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ مومن جو ہے نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ دین میں بھی بہت ساری کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے نا، تو ہر مومن ہر رکعت میں مانگتا ہے۔ اب سیدھا راستہ ہے کون سا؟ جب آپ کسی مولوی سے پوچھیں گے تو وہ مولوی جس فرقے کا ہوگا وہ کہے گا کہ مالو فرقو سیدھو جنت میں جاؤ گے۔ تو قرآن نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جس پر میرا انعام ہوا۔ اب یہ بات بھی پوری کھلی نہیں کہ وہ لوگ چلے جن پر میرا انعام ہوا، یا اللہ تیرا انعام کس پر ہوا؟ کیونکہ ہر گروہ ہر فرقہ کہہ سکتا ہے کہ ہم پر خدا کی مہربانیاں ہیں، ہمارا فرقہ صحیح ہے، ہمارا موقف صحیح ہے۔ تو قرآن کریم دوسری جگہ بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طبقوں کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اگر تم بھی اس راستے پر چلو گے جس راستے پر یہ چار انسان چلے ہیں، چار طبقات کے لوگ چلے ہیں، اس میں نبیین کہا سب سے پہلے کہ نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور صدیقی جس کے سردار حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور سارے صحابہ کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور صالحین اور شہداء کا ذکر کیا کہ جس کے اوپر شہید چلے۔ شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بھی شہید ہیں، حضرت عمر بھی شہید ہیں۔ یہ شہیدوں کا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور چوتھا طبقہ ذکر کیا صالحین کا، نیک لوگوں کا۔ نیک لوگ جس راستے پر چلے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ بات جا کے سورہ فاتحہ کی بات کو وہاں جا کر کھولا ہے۔ تو قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر خود قرآن کریم ہے۔ اب مسلمانوں سے اللہ نے کہا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سر بلند رہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن رہے تو، اگر تمہارا ایمان ٹھیک رہا اور پکے مومن رہے تو تم جو ہے سر بلند رہو۔ تو
دونوں باتیں ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو عزت دوں گا، زمین میں خلافت دوں گا، حکومت دوں گا، وقار دوں گا، تو اس کے ساتھ میں شرط بھی لگائی۔ تو جو اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا وہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن جو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، ایک وعدہ تو وہ لیا کہ عالم ارواح میں، دنیا میں بھیجنے سے پہلے ساری انسانیت کو یکجا کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ قرآن کہتا ہے تیرے رب نے وعدہ لیا آدم کی تمام اولاد سے، عالم ارواح کے اندر آدم کی پشت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو نکالا، چھوٹی سی شکل دی، عالم ارواح میں کھڑا کیا اور سب سے پوچھا الستُ بربکم، اور گواہ کس کو بنایا کہ خود تمہارے اوپر گواہ ہو۔ تو اس وقت سب نے کہا قالوا بلا، جب اللہ نے کہا الستُ بربکم، میں تمہارا پالنے والا ہوں کہ نہیں، تو سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہیں کہہ دیا تھا کہ یہ وعدہ کیوں لے رہا ہوں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن تم یہ مت کہہ دینا کہ ہم تو غفلت میں بھول گئے، تیرا وعدہ یاد ہی نہیں رہا۔ اس لیے گواہ بھی خود کو بنایا انسان کو۔ تو ایک مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے اور پھر وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے پورے اسلام پر چلنے کا اور پورے مومن ہونے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، او ایمان والو ایمان لے آؤ۔ جب ہم ایمان والے ہیں تو کیا ایمان لے آئیں؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میں کہوں او مسجد میں بیٹھنے والو مسجد میں بیٹھ جاؤ، تو مسجد میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں کیسے بیٹھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح تمہارا جسم مسجد میں بیٹھا ہے، ایسے ہی تمہارے دھیان کو اور دل کو اور دماغ کو بھی مسجد میں لے آؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ، مطلب جس طرح تم نے زبانی دعویٰ کیا ہے، عملی طور پر بھی جو ہے مومن اور مسلم بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، ادھورے نہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم سے جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ ہم اسلام میں تو آ گئے لیکن پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام ہمارے اندر داخل نہیں ہوا۔ ایمان کے اندر ہم داخل ہو گئے، ایمان ہمارے اندر جیسا داخل ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا۔ تو یہ مطالبہ تھا، پھر وعدہ تھا کہ تم سر بلند رہو گے، ورنہ اللہ جو ہے انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اس نے جس سے بھی وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا، چاہے آدم علیہ السلام سے کیا، چاہے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کشتی بناؤ اپنوں کو بچاؤں گا، تو اللہ نے اپنوں کو بچا کر دکھایا بہت بڑے سیلاب کے اندر۔ ابراہیم سے کہا گیا کہ نمرود سے، طاغوت سے ٹکرا جاؤ، میں تیری حفاظت کروں گا، تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نمرود نے آگ کے شعلوں میں حضرت ابراہیم کو ڈالا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ابراہیم کی وہاں بھی حفاظت کی۔ کبھی وقت لگتا ہے، خدا کو حکمت ہوتی ہے خدا کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، میں اس سے غرقات کر دوں گا اور تیری قوم کو جو ہے میں کامیابی دوں گا۔ اب
کئی سال گزر گئے، بات تو 2 لائن کے اندر کہہ دی گئی، لیکن سالوں لگ گئے فرعون کو غرق کرنے میں۔ تو یہ اللہ کی اپنی ایک حکمت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ وہ بات کلی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، دیر بھی نہیں ہے اس کے یہاں، لیکن اس کی حکمت ہوتی ہے کہ اس کام کو میری حکمت کے اعتبار سے کب ہونا چاہیے، تو انسان اپنی محدود عقل کے مطابق سمجھتا ہے۔ تو آپ جائیے، ولا تنیا فی ذکری، تم دونوں جو ہے بھائی یعنی موسیٰ اور ہارون میری یاد کو مت بھلا دینا۔ دعوت کا کہا جا رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ میرے ذکر کو اور میری یاد کو مت بھول جانا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تو میری یاد کے لیے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف کا پورا خلاصہ کیا ہے؟ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کی نیت صحیح ہو اور اللہ کا ذکر کرے۔ یہ بخاری کا خلاصہ بتاتے تھے، کیونکہ بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تیری نیت کیا ہے وہ چیک ہوگا۔ اور آخری حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا 2 کلمے ہیں جو رحمان کے یہاں بڑے مقبول ہیں، اور وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، یعنی جب تولا جائے گا قیامت کے دن تو بہت وزن ہوگا۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری مخلوق کی تسبیح ہے یہ، ساری مخلوق کی تسبیح۔ تو فرمایا بخاری کا خلاصہ کیا نکلا؟ پہلی حدیث لائے نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آخری حدیث لائے ہیں کہ اللہ کی یاد کو، اس کی ذکر کو نہ بھولا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم جاؤ فرعون کو دعوت دو،